بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے متعلق کچھ ذکر ایمان کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے، ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو سناتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بھیجی جا سکے اور زیادہ۔ تو سنتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے افضل شاخہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخہ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل شاخہ ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنا ہے۔ اور ادنا شاخہ ایمان کو تکلیف دینے والی چیزوں کا ہٹانا ہے، یعنی کہ جو ایمان کو تکلیف دیتی ہیں چیزیں، ان چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخہ، حیا جو ہے ایمان کی ایک اہم شاخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب دوسری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چاچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ارشاد فرمایا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے جو کلمہ اپنے چاچا کو ایمان کے لیے پیش کیا تھا انہوں نے ٹھکرا دیا، اور جو شخص اس کلمے کو اپنا لے گا وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا جس نے یہ کلمہ اپنا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی بڑھیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کو تازہ کرتے رہو، یعنی کہ عرض کیا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اچھا ذکر کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دن کا
دارو و مدار ہی اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے بتایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت کے موجودہ تھے، اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی یا غیر مسلم تو مجمع میں نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے اور کلمہ طیب پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا، وعدہ خلافی نہیں ہے، اور یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔ اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابوذر نے الرمغم و جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ:
الرمغ عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو تو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت اور دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابو ذر کو کتنا بھی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہوں بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دن وہ توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اس ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ ہوگا کہ روزہ کیا ہے اور صدقہ کیا ہے و حج کیا ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینے سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اگر الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اسی لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد صلہ سے پوچھا، جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم
کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین ایک گھیرا ہو جائیں تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جوں کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا یعنی کہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ ہر وہ شخص جہنم میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کہنے والوں کی، ایمان والوں کی حضور نے کچھ باتیں فرمائی ہیں، سنیے۔ حضرت ابن شماس مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دے رہے تھے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور میں
تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نہ خواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، آپ کا اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بڑھا دیا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے سب گناہوں کو معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر ہے یا نہیں کہ اسلام کو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، اپنے سے زیادہ بزرگ و بدتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ کو آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح سے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے، جنازے کے ساتھ کوئی وبیلہ اور شور و شغب کرنے والی عورتیں نہ جائیں۔ جنازہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوال کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم